إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. میرے دوستوں، آج ہم اپنی زندگی میں نئی نئی بیماریوں کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے احباب میرے دوست بھی آ کر کہتے ہیں کہ حضرت آج میں نے روزہ نہیں رکھا. میں نے پوچھا کہ کیوں بھائی، کیوں روزہ چھوڑ دیے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت پیٹ میں درد ہے، بدہضمی ہو رہی ہے اور گیسٹرک پرابلم ہے، اس لیے ہم نے روزہ نہیں رکھا. تو میرے پیاروں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ دیے، اس وجہ سے ہمیں پیٹ میں درد بھی آ رہا ہے، گیسٹرک پرابلم بھی آ رہی ہے، جی نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ حضرت ہمارے پیٹ میں درد آنے سے اور گیسٹرک پرابلم کے آ جانے سے، بدہضمی ہو جانے سے سنت سے کیا تعلق ہے؟ تو سنو، غور سے سنو اور عمل کرنے کی کوشش کرو. آج ہم سن تو رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، انسان کی خوراک ہمیشہ اس کی ضرورت کے مطابق رہنی چاہیے. اب ہر انسان کی خوراک اس کے جسم کے حساب سے اپنی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو جتنی بھوک ہو، اگر وہ اس سے ذرا دو چار نوالے کم کھا لے تو یہ اچھی عادت ہے، یہ اچھی ایٹنگ ہیبٹ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان کے پاس اللہ کی نعمت ہے اور وہ پھر بھی بھوکا رہے اور جسم کو غذا ہی نہ دے. میرے بھائی ضرور کھائیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت تمہارے سامنے ہو اور تم اس سے پرہیز کرے، ایسی بات نہیں ہے. کھائیں، مگر کتنا کھانا ہے؟ بدن کو جتنی ضرورت ہو اتنا کھانا ہے. اگر اتنا کھا لیں گے تو جسم کے سارے اعضاء صحیح سلامت، تمہارا معدہ بھی صحیح سلامت رہے گا. کیوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کھانے کی عادت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن لگاتار نہیں کھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں دن پیٹ بھر کر کبھی بھی کھانا نہیں کھایا. اگر ایک دن کھانا کھاتے تو دوسرے دن فاقہ فرماتے، اور اگر 2 دن کھاتے تو تیسرے دن فاقہ فرماتے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق ان کو کھڑے ہو کر استقبال فرمایا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا جان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لائے تھے، میں نے 2 روٹیاں بنائی، ایک روٹی سب کے حصے میں آئی، ایک میرے حصے میں بھی آئی. جب میں کھانے لگی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فاطمہ، تم تو کھا رہی ہو، پتہ نہیں کہ تمہارے ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا ہے یا نہیں ملا، اس لیے میں نے آدھی روٹی بچا لی. اب میں آپ کی خدمت میں وہ آدھی روٹی تحفے کے طور پر پیش کر رہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدھی روٹی قبول فرما لی اور اس کا ایک لقمہ اپنے منہ مبارک میں ڈال کر فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے و قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن سے تیرے والد کے منہ میں روٹی کا کوئی لقمہ نہیں گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے عزیزوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر کتنی قربانیاں دی ہے. اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک حکیم صاحب مدینہ تشریف لائے تاکہ لوگوں کا علاج کرے۔ ان کا خیال تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی حکیم نہیں ہے، اس لیے میرا بیپار اچھا چلے گا، میرا کام خوب چلے گا۔ مگر کتنے ہی دن گزر گئے کہ ان کے پاس کوئی مریض بھی نہیں آیا۔ چنانچہ انہوں نے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرا کام، میرا کاروبار اچھا چلے گا، لیکن یہاں تو میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں سخت بھوک لگی ہوتی ہے، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بیماریاں کم لگتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحت مندی کا بہترین راز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے۔